بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم فارسی زبان میں سبزیوں کے ناموں کے بارے میں پڑھیں گے، اور یہ ووکیبلری یا ذخیرہ الفاظ کو پڑھنے یا پڑھانے کا مقصد یہی ہے کہ کسی زبان کو سیکھنے کے لیے ایک تو ذخیرہ الفاظ جو ہے یعنی ووکیبلری، اور دوسرا گرامر، یہ بڑی اہم چیزیں ہوتی ہے۔ یہ دونوں چیزیں اگر کوئی بندہ سیکھ لیتا ہے تو پھر آگے وہ جا کر اس زبان کو سیکھ لیتا ہے۔ سبزیوں میں پیاز جو ہے، پیاز کو ہم اردو میں بھی پیاز کہتے ہیں اور فارسی زبان میں بھی اس کو پیاز کہا جاتا ہے۔ بند گوبھی کو کلم یا کلم پیچ کہتے ہیں، کلم یا کلم پیچ۔ پھول گوبھی کو گل کلم کہتے ہیں۔ بینگن جو ہے، بینگن کو بادم جان کہا جاتا ہے فارسی میں، بادم جان۔ پالک کو اسفناج کہتے ہیں، پالک کو فارسی میں کہتے ہیں اسفناج۔ سرخ مرچ جو ہے، سرخ مرچ کو کہتے ہیں فلفل قرمز۔ پھر عام مرچوں کو بھی کہتے ہیں جو مرچ ہے، اور اگر اس کے ساتھ قرمز لگائے تو وہ سرخ مرچ بن جاتی ہے۔ لہسن یا توم، اس کو کہتے ہیں سیر۔ دھنیا جو ہے، دھنیا کو کہتے ہیں گشنیز۔ مولی جو ہے، مولی کو کہتے ہیں تربچے۔ اس کے بعد کدو ہے، عام کدو کو تو ایسے کدو کہتے ہیں، لیکن جو پیٹھا کدو ہے اس کو کہتے ہیں کدوئی تنبل۔ سلاد یا سلاد کے پتے جو ہوتے ہیں ان کو فارسی میں کہتے ہیں کاہو۔ ادرک کو کہتے ہیں زنجبیل۔ توری ہے، توری بھی ایک سبزی کا نام ہے اردو میں، اس کو فارسی میں کدو سبز یا کدوئی سبز کہتے ہیں۔ ہری لوبیا جو ہے، جس کو کاٹ کر ہم پکاتے ہیں سبزیوں میں، ہری لوبیا کو کہتے ہیں لوبیائی سبز یا لوبیا سبز۔ کھیرا، کھیرا جو ہے، کھیرے کو کہتے ہیں خیار۔ مشرومز یا کمبی جو ہے، مشرومز یا کمبی، یعنی کمبی بھی اس کو ہم کہتے ہیں اردو میں، اور انگلش میں اس کو کہتے ہیں مشروم۔ اس کو قارچ کہتے ہیں، قارچ، فارسی میں اس کو قارچ کہا جاتا ہے۔ مکئی کی جو خوشے ہوتے ہیں، مکئی کی جو خوشے ہے اس کو کہتے ہیں ذرت، ذرت۔ آلو کو کہتے ہیں سیبی زمینی، سیبی زمینی۔ ٹماٹر کو کہتے ہیں گوجی فرنگی۔ ابھی اس کو اردو میں اگر ہم پڑھتے ہیں یا جو ہماری تلفظ ہے، ہمارے لوگ اس کو پڑھیں گے گوجا، گوجا فرنگی، حالانکہ یہ گوجا نہیں ہے، یہ گوجی، گوجی فرنگی۔ گاجر کو کہتے ہیں فارسی میں ہویج، فارسی میں گاجر کو ہویج کہتے ہیں۔ یہ پلیا جو ہے، پلیا جو کاٹتے ہیں اور ہم پکاتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے لوبیا۔ جو مٹر کی طرح پلیا ہوتی ہے، کچھ ان کو ہم کاٹ کر جو وہ سبزی کے طور پر بناتے ہیں، ان کو کہتے ہیں لوبیا۔ مٹر کو کہتے ہیں نخودی فرنگی، مٹر کو فارسی میں نخودی فرنگی کہتے ہیں۔ شملہ مرچ، جو موٹی مرچی ہوتی ہے وہ شملہ مرچ، جس کو ہم پکاتے ہیں سبزی کے طور پر، اس کو کہتے ہیں فلفل دلمئی، فلفل دلمئی۔ یہ ہاں جو یہ پڑھتے ہیں، اب یہ ہم پڑھیں گے تو اردو بولنے والے لوگ اس کو دلمئی پڑھیں گے، حالانکہ یہ ہے دلمئی۔ شلجم کو فارسی میں شلغم کہتے ہیں، فارسی میں شلجم کو شلغم کہتے ہیں۔ سونف، سونف کو آپ سب جانتے ہیں، سونف کو فارسی میں رازیانے کہتے ہیں،
رازیانے، اس کو آپ رازیانہ نہیں پڑھیں گے، رازیانے پڑھیں گے۔ بھنڈی، بھنڈی کو بامیے کہتے ہیں فارسی میں، بامیے۔ ہم بامیہ پڑھتے ہیں اردو میں، لیکن یہ ہے بامیے، کیونکہ ان کے تلفظ میں یہ فرق ہے کہ وہ ہا کو زیر کی شکل میں پڑھتے ہیں، زیر کی آواز میں پڑھتے ہیں۔ زیتون کو فارسی زبان میں زیتون ہی کہا جاتا ہے۔ سرخ گوبھی کو قلم قرمز، قلم ویسے بھی گوبھی کو کہا جاتا ہے، بند گوبھی کو قلم یا قلم پیچ کہتے ہیں، پھول گوبھی کو گل قلم کہتے ہیں، اور اگر سرخ گوبھی ہے تو اس کو کہتے ہیں قلم قرمز۔ پودینہ، پودینے کو کہتے ہیں نعناع، نعناع، یہ پودینے کو فارسی میں نعناع کہا جاتا ہے۔ سبز مرچ کو کہتے ہیں فلفل سبز، فلفل سبز۔ اور ہری پیاز ہے، جو پیاز کے پتے کاٹ کر جو لوگ کوئی سبزی میں یا سالن میں استعمال کرتے ہیں، ہری پیاز، اس کو کہا جاتا ہے ترے فرنگی، ترے فرنگی۔ اس کو آپ ترا نہیں پڑھیں گے، کیونکہ پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ ہا کا استعمال وہاں پہ زیر کی آواز میں ہوتا ہے۔ جس طرح خانہ ہے تو خانے کو خانہ وہ خانے پڑھتے ہیں، خونے، اس طرح ترا ہے، یہ ترا نہیں ہے، فارسی میں اس کو پڑھیں گے ترے، ترے فرنگی۔ یہ کچھ سبزیوں کے نام تھے، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ ہماری جب ووکیبلری بڑھ جائے گی تو اس کے ساتھ ساتھ ہم پھر مصادر کا بھی اس کے بھی سبق اپلوڈ کریں گے، اور مصادر یاد کرا کے ساتھ ساتھ یہ ووکیبلری یاد کر کے تو گرامر کے اوپر کام کریں گے انشاءاللہ۔ تو آپ سب لوگوں سے سخت خواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرے، ویڈیوز کو لائک کرے اور بیل آئیکن کو پریس کرے تاکہ آپ ہماری مزید ویڈیوز دیکھ سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔